آپ سے جو گناہ ہو گئے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ بہت زیادہ غم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رشتے کھولے ہیں، وہ معاف کرنے کو تیار ہے. کیونکہ سام ٹائم ہم ان گناہوں کے اندر اتنا زیادہ، اس کے پچھتاوے کے اندر اتنا زیادہ ڈوب جاتے ہیں کہ تب بھی ہم پروڈکٹیو نہیں بن پاتے، ہم پریکٹسنگ نہیں ہو پاتے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو دونوں کنڈیشنز ہیں یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک جو مفہوم حدیث ہے کہ مومن جو ہے نا، اس کو جب بھی وہ غم اور رنج پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی آپ کو جو بھی غم ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا. اچھا دیکھیں، آپ کا بچہ فیل ہو جاتا ہے سپوز، تو کیا آپ کا غم کرنے سے وہ پاس ہو جائے گا؟ بتائیں مجھے. اگر آپ کی کوئی آپ کا بہت عزیز فوت ہو گیا تو کیا آپ پوری زندگی اس کا سوگ منائیں گے؟ تو کیا وہ زندہ ہو کے واپس آ جائے گا؟ یا آپ کو بزنس میں کوئی نقصان ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر غم کریں گے، افسوس کریں، تو کیا آپ کا بزنس دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا؟ جب آپ ایک مصیبت پہ غم منائیں گے، آپ دیکھیں گے غموں کا ڈھیر آپ کے ٹیبل پہ آگے بیٹھ جائے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک پریشانی کے ساتھ تو بہت ہی پریشانی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ اس پریشانی میں گم ہو جاتے ہیں، آپ سلوشن کی طرف تو آ ہی نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے، آپ کا پھر ہوتا یہ اس غم میں کہ جو پانی ہے نا وہ آپ کو کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو آپ کے ارد گرد باغ ہے نا وہ آپ کو صحرا لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زندگی آپ کو قید خانہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بس پھر آنکھیں جو ہیں وہ آپ کی بہتی جاتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بہت پریشان تھی، تو انہیں دنوں میں ریسٹورینٹ میں گئی، میرے ساتھ میری فیملی تھی، اور میں وہاں بیٹھ کے سب لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو لوگ آ جا رہے تھے. تو میں نے کہا یہ کتنے خوش ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہے. مجھے یاد ہے یہ بہت دیر پہلے کی بات ہے. تو میں سوچی تھی اس وقت میں اتنی پریشانی میں ہوں تو یہ لوگ تو کتنی خوشیاں منا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو پھر جب میں اس چیز سے گزری پھر مجھے پتا چلا کہ بیسیکلی ہر بندہ جو ہے وہ اندر سے کسی نہ کسی طریقے سے ٹوٹا ہوا ہے. ہر ایک پہ بدل بدل کے فیز آتے ہیں. اب پوری دنیا ایک دفعہ غم میں نہیں ڈوب سکتی، پوری دنیا ایک دفعہ خوش بھی نہیں ہو سکتی. سب کے اوپر بدل بدل کے حالات آتے ہیں. ابھی سب جتنے لوگ آن لائن ہیں بھائی، جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں، کیا کوئی آپ میں اس طرح کا ہے جو بولے میری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، یا اسٹوڈنٹ لائف میں نہیں آئی، یا میرڈ لائف میں نہیں آئی، سنگل لائف میں نہیں؟ کوئی ایسا ہے جو کہ نہیں کوئی پریشانی نہیں آئی؟ مطلب یہ حقیقت ہے. وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں الحمدللہ، 2 کان دیے ہیں الحمدللہ، 1 ناک دیا، اتنا پیارا فیس دیا ہے، 2 ٹانگیں، 2 بازو الحمدللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رہنے کے لیے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، آپ ان نعمتوں کو چھوڑ کے ان چیزوں پر غم منا رہے ہیں. آپ الحمدللہ، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا. کتنے لوگ ہیں اس وقت جو اس کشمکش میں ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں یا نہ کریں، اور کتنی باتیں کر رہے ہیں، کسی کو آخرت پہ یقین نہیں ہے. الحمدللہ کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو کھانا پینا نصیب ہوتا ہے، آپ کو کپڑے نصیب ہوتے ہیں، آپ کو آرام دہ گھر ہے الحمدللہ. تو کتنی نعمتیں آپ کے پاس، ان سب کو چھوڑ کے آپ ان چیزوں پر غم منائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو جو بھی ہو گیا اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. رائٹ. دیکھیں اللہ نے جو ہماری تقدیر بنائی ہے، ہمیں اس کے اوپر راضی رہنا ہے، خوش ہونا ہے. مطلب اگر آپ خوش نہیں بھی ہیں تو دل سے راضی رہنا کہ میرا اللہ جو ہے وہ حکیم ہے، میرا اللہ جو ہے وہ عادل ہے. ٹھیک ہے، اس کی تدبیر ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ عدل کرتا ہے، اللہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے. جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور اس کے لیے اس کے اندر آپ کے لیے خیر ہے. لیکن خیر آپ کو کب نظر آئے گی؟ جب آپ اس پر راضی ہوں گے تو معاملات آپ کے درست ہونا شروع ہو جائیں گے. کوئی بھی جو آپ کام کرتے ہیں یا جو کام آپ کا رکتا ہے اس کی طاقت اور صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے. الحمدللہ. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے. وہ ہمارا مالک ہے اور ایمان والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہوتا ہے. کہ کیسے ہوتے ہیں ایمان والے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال جیسے میں ہمیشہ دیتی ہوں اور اس دفعہ بھی ضرور دوں گی. سب مل کر ان کو آگ میں ڈالنے لگے تھے تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ سورہ ال عمران کیا آیا تھا نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. دیکھیں ٹف ٹائم آ گیا، ایک انسان وہ کہتا ہے کیوں آیا میرے ساتھ ایسا کیوں آیا، اور ایک کہتا ہے اوکے جو اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے منظور ہے، اس میں میرے لیے خیر ہوگی. جیسے ہی آپ کریں گے اللہ کی مدد آپ کے لیے ڈیفینیٹلی آئے گی. ایمان والوں کی مدد کرنے والا اللہ ہے. آپ پہ فرشتے اتریں گے انشاءاللہ آپ کی مدد کرنے کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان کو اللہ کے وعدوں پر
بھروسہ تھا, انہیں اللہ پر یقین تھا, وہ اللہ سے حسن ظن رکھنے والے تھے. حسن ظن کیا ہے؟ اللہ کے متعلق اچھا سوچنا, اس کے فیصلوں کو, وہ اللہ کے فیصلوں کو مانتے تھے تو اللہ کی مدد آ جاتی تھی نا. انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی ہے, وہ بہترین سہارا ہے. چنانچہ اللہ نے اپنی نعمت اور فضل سے کیا کیا تھا, ان کی تکلیف جو ہے وہ دور کر دی تھی, اور انہوں نے اللہ کی رضا کو پا لیا, اور اللہ بڑا فضل والا ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ اکیلا حادثات سے نہیں لڑ سکتا, فطری طور پہ بائی نیچر انسان کمزور ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ سب سے پہلے تو جو بھی مصیبت آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, رائٹ. سب سے پہلے آپ یہ الفاظ کہیں, آپ کی باڈی پہ ایک اثر ہوگا, ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں, بلکہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا, ٹھیک ہے. ہم اتنے پریشان, کچھ چیز گمتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ انا للہ پڑھنی ہے. جب بھی چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی ہو آپ کا تو فوراً پڑھیں انا للہ. مجھے یاد ہے میرے پہ گرم گرم چائے گر گئی اور میں نے بس یہ پڑھا انا للہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ٹھیک کر دیا. تو جو بھی چیز ٹوٹ جائے, کوئی نقصان ہو جائے, سے بولے انا للہ. اور صبر جو ہوتا ہے نا وہ صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ انا للہ کہیں گے تو آپ کی باڈی کو ایک سکون مل جائے گی. جتنے کلمات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں ان کا آپ کی باڈی پہ اثر ہے. آج کل میں اس کے اوپر اسٹڈی کریں گے, جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں, کلمے کا جو ہم شہادت پڑھتے ہیں, اس کا ہماری باڈی پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے, اور آپ اپنے اندر ایک پاور فیل کرتے ہیں, آپ کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہو. میں لاسٹ سیشن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے جو کان ہے اس کے اندر میں نے ہول کروایا تھا. تو ہوا کچھ یوں کہ میں نے اس کے اندر جو ٹاپس ڈالے, اس کی پیچھے سے جو بند کرتے ہیں, جسے آپ لوگ کیا کہہ لیں, کولی کہتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ میرے کان کے پیچھے سے اندر ہی چلے گی, رائٹ. وہ پیچھے سے نظر نہیں آ رہی لیکن وہ میرے کان کے اندر ہی چلے گی. اب وہ نہ آگے سے نکل رہی تھی نہ وہ باہر سے نکل رہی تھی. تو میری جو بہنیں ہیں انہوں نے مجھے پریشان کر دیا, کہتے ہیں اب تو تمہارا آپریشن ہوگا. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں اب تو یہ ہوگا, اب تو وہ ہوگا. میں نے کہا میں کسی میل کو اپنا کان ہاں نہیں دکھا سکتی, میں نے جو ہے وہ ہول بھی کروایا تو فیمیل سے کروایا, میں ایسا نہیں کر سکتی. خیر بہت زیادہ پریشانی ہو تو آپ دکھا سکتے ہیں, لیکن بہرحال تو میں نے کیا کیا, میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, میں نے اللہ کا نام لیا, میں نے آگے سے ٹاپس کو پکڑا, میں نے کہا جو بھی ہے میں نے اس کو باہر نکال دینا ہے, اور میں نے نکال رہی ہوں اور میرا خون نکل رہا ہے لیکن میرا ٹاپس باہر نہیں آ رہا, مجھے درد ہو رہی ہے. یقین کریں میں نے کلمہ پڑھا اور میں نے زور سے کھینچ کے, جب میرے کان قسم کا جسے درمیان سے پھٹ جاتا نا ویسے کر کے ٹاپس باہر نکلا, اور لٹرلی میں ہاتھ سے تھی, میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی اتنی گہری طاقت تھی اس کلمے کے اندر. تو جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ انا للہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واقعی آپ کی باڈی کو, آپ کے دماغ کو سکون دیتا ہے. آپ کے دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا تھا, اللہ نے واپس لے لیا. ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ سخت بیمار تھا. تو وہ اس بیماری کی حالت میں ہی, مطلب بیٹا گھر تھا, وہ اپنے کام سے باہر گیا اور پیچھے سے ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوگی. تو ان کی جو وائف تھی انہوں نے سب لوگوں کو کہا کہ آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو نہیں بتانا. اور جب وہ کام سے واپس آئی انہوں نے پوچھا بیٹا کیسا ہے, تو ان کی وائف نے جواب دیا کہ ہاں پہلے سے سکون میں. مطلب میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں اس واقعے کا. تو انہوں نے ان کو کھانا دیا, انہوں نے کھانا کھایا, پھر سو گئے. صبح اٹھے تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مالک جو ہے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے, یا کوئی قوم جو بھی کہنے آپ, مالک آپ کے پاس چیز رکھوائے اور آپ سے وہ واپس مانگ لے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنے پاس رکھنی چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں, واپس کر دینی چاہیے. تو انہوں نے کہا بس اپنے بیٹے کے معاملے میں بھی ایسے ہی کریں, یعنی کہ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اتنے سکون کے ساتھ جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جس کی چیز ہے اس کے پاس چلی گئی ہے تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب کوئی چیز ٹوٹ جائے تو آپ سوچیں گے اللہ کی طرف سے, اللہ کی امانت ہی اللہ کے پاس واپس چلے گی, تو آٹومیٹکلی آپ کا دماغ جو ہے وہ اس کو یہ سگنل جائے گا کہ آل از ویل, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے, کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. لیکن ایمان والے کیا کرتے ہیں, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور صرف اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. اگر مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو. تو جو بھلائی چاہتا ہے, اپنے غموں سے نجات چاہتا ہے, باہر نکلنا چاہتا ہے, اس کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. پھر کیا ہوگا, وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, تمہارا رب کافی ہے نصرت اور کارسازی کے اعتبار سے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. جب ہم ایکسیپٹ کریں گے, آپ پہ غم آئے گا تو پھر کیا ہوگا, اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی. ایک حدیث ہے مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا, میں تجھے کچھ باتیں سکھائے دیتا ہوں. یہ بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے, دھیان سے سنیں. میں اس کے مفہوم کے طور پہ آپ کو بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. نمبر 1, اللہ کے دین کی حفاظت کر, تو ہر ضرورت کے وقت اسے اپنے سامنے پائے گا.
جب تو سوال کرے یعنی دعا مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد طلب کرے تو اللہ سے طلب کر، اور یہ جان لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو کر تجھے نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سب جمع ہو کر تیرا نقصان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور کتابیں خشک ہو گئی ہیں۔ تو کوئی جو سب لوگ مل کے بھی آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے اس میں سے ایک چیز ہے، آپ نے پڑھا ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ یہ آپ پڑھیں اور پھر آپ اس کا اثر دیکھیں کیسا ہوتا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے الحمدللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کے غم اس کو پڑھنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ پلس حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا سیشن ختم ہوگا تو یہاں میں کچھ دعاؤں کی لسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی، جس میں ساری مصنوع دعائیں کہ غم کے وقت آپ کو کون کون سی دعائیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آخر ہم نے غم سے تو نکلنا ہے نا، تو ہم کیسے نکلیں، کیا کریں، وہ دعائیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارا یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے پریشانیاں ہم پہ آتی ہیں، تو اسی طرح سے جو ہم سے پہلے لوگ گزرے تھے ان کے اوپر بھی بہت سی پریشانیاں آئی تھی۔ جیسے قبول اسلام کے وقت آپ دیکھیں کہ کتنے صحابہ تھے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، لیکن وہ اپنے قول کے سچے تھے، دل کے نیک تھے، گھروں سے نکالے گئے، بھوک پیاس کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اپنوں کو ان کو چھوڑنا پڑا، انگاروں پہ ان کو لوگوں نے لٹایا، لیکن وہ ہم سب کے لیے مثال بنے، وہ مایوس نہیں ہوتے۔ اور اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ سورہ یوسف میں ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، صرف کافر جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوئے تھے، وہ آگے گئے تھے، انہوں نے فیس کیا تھا۔ ہم اگر ہسٹری پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جتنے بھی امپورٹنٹ ہمارے اسکالرز گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا اس کنڈیشن میں جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آئی تھی۔ بات یہ کہ جب ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ویٹنگ لسٹ میں ہم لوگ ہوتے ہیں یا ویٹنگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، کیوں میں ہوتے ہیں، تو اصل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ویٹنگ کو کیسے گزارتے ہیں، رائٹ؟ آئے گا دور مشکل، ایک فیز آئے گا، ایک گرم ہوا چلے گی، لیکن اس کے بعد خیر بھی ہوگی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ خیر ہوگی، لیکن ہم اس کو گزارتے کیسے ہیں؟ ہم سٹک ہو جاتے ہیں یا ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور آپ نے جو ارادے کیے ہوئے ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں۔ ایک اسکالر ہے ابن الاسیر، انہوں نے اپنی جو شاندار کتابیں، بیسٹ کتابیں لکھی تھی، وہ لکھی تھی جب وہ چلنے پھرنے سے بالکل معذور ہو گئے تھے، تو انہوں نے کس طرح سے اپنے ٹائم کو یوز کیا۔ ابن القیم کا آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے حالت سفر میں زاد المعاد لکھی تھی، یعنی وہ حالت سفر میں تھے تو انہوں نے تب یہ لکھی تھی۔ ایک اور امام ہے امام سرخسی، انہوں نے اپنی کتاب لکھی المبسوط، ٹھیک ہے، ایک اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ان کو کنویں میں بند کر دیا گیا۔ بات یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ حق بولنے والے تھے، تو جب انہوں نے ایک بادشاہ کے سامنے کوئی ایسی بات کی تو وہ ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، رائٹ؟ اور کنویں کے اندر انہوں نے 15 جلدیں لکھی۔ کیسے لکھی کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کنویں کے باہر ہوتے تھے اور وہ نیچے سے ان کو بولتے تھے اور وہ لکھتے تھے، یعنی املا کرواتے تھے انہیں۔ دیکھیں اللہ اکبر، کتنے اسکالرز ہیں ہمارے پاس، انہوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی، اور کئی لوگوں نے تو جیلوں میں قرآن حفظ کر لیا، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس غم میں رہیں گے یا اس غم سے باہر آئیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ مجھے اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنانا ہے۔ مجھے ایک بڑا پیارا یہ لگتا ہے شعر، لب پہ آتی ہے بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، تو میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ شمع بنا دے۔ شمع خود تو پگھلتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتی ہے، تو یہ میری خواہش ہے۔ دیکھیں انسان جو جانور اور پرندے ہیں نا وہ اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں، رائٹ؟ تو انسان ایسا نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تو صرف زندگی یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے گزاریں، انسان دوسروں کے لیے بھی تو زندہ رہتا ہے، انسان دوسروں کو بھی تو خوشی دیتا ہے، دوسروں کو تو رستہ دکھاتا ہے۔ جب آپ دوسروں کو خوش رکھیں گے، ان کی زندگی میں روشنی پیدا کریں گے، آٹومیٹکلی اٹ باؤنس بیک، ٹھیک ہے؟ آپ لائٹ کو آپ دیکھیں، آپ کمرے میں اس وقت میری بھی لائٹ آن ہے، تو جو دیوار پہ لائٹ لگتی ہے وہ ٹکرا کے واپس آتی ہیں، رائٹ؟ اسی طرح سے جب آپ اس کی یعنی
ایکشن اور ریئیکشن ہے. جب آپ کسی بندے کی کسی انسان کی زندگی میں تھوڑی سی بھی روشنی کریں گے, آپ کی زندگی میں وہ باؤنس بیک ہو کے واپس آئے گی. جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو ایک تو آپ کے دل سیٹسفائی ہوگا, پلس آپ کو اجر ملے گا, پلس کہ واپس آئے گا آپ کے پاس. نیکیاں گھما کے واپس آتی ہیں, یہ بات یاد رکھ لیں آپ, نیکیاں واپس ضرور آتی ہیں. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے. پہلے تو یہ ایکسیپٹ کریں کہ صرف